اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو کچھ بھی نہ بچتا، یا تمہیں پاگل ہو جاتا یا خود کو ہی ختم کر لیتا، یا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بس تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے علی سے۔ میرے دشمنوں کی بھیڑ تم کیوں چڑھو گئی؟ جب تمہیں میں نے سزا نہیں دی تو کسی کو تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق کیسے دے سکتا ہوں؟ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو زیغم خان بھی نہیں۔ تمہارے بغیر تو یہ دنیا بے رنگ اور بے نور ہے۔ تمہارے بغیر آخر میں کیسے رہتا؟ میری زندگی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ زیغم یار خان کے دل و جان تک پہنچ گئے؟ آج علیزی کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ کیا کیا بول رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ کوئی اندھا بھی سمجھ جاتا کہ وہ علیزی سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر شدید محبت ہے جو اس کے ہر الفاظ سے ظاہر ہو رہی تھی، بلکہ اس محبت کی شدت سے تو اس کا رواں دواں تڑپ رہا تھا۔ وہ کمرے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب بیٹھا دیوانے پن سے بولے جا رہا تھا، اور علیزے تو اس دنیا کے ہوش و ہوا سے بیگانہ تھی۔ علیزے کو جب ہوش آئے تو زیغم کہیں نہیں تھا، اور وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوشی میں اس کے پاس تھا۔ اس کی خوشبو، اس کا نرم لمس اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بے ہوشی میں ایسا لگا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ ہوا حادثہ یاد آ رہا تھا کہ اس نے بیٹھتے وقت گاڑی کا دروازہ صحیح سے بند نہیں کیا تھا، اور پھر جب گاڑی کو جھٹکا لگا تو وہ گاڑی کے دروازے سے جا لگی، اور دروازہ جو صحیح طرح سے بند نہیں کیا تھا کھل گیا، اور وہ باہر گرنے کے بعد نیچے ڈھلوان کی طرف گرتی چلی گئی، اور پھر کسی چیز کے سر میں لگنے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ زیغم اب بھی نہیں آیا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ شاید وہ اب مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، اس لیے اسے میری پرواہ نہیں کہ میں جیوں یا مروں۔ ابھی اس کی الٹی سیدھی سوچوں سے اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا تھا کہ زرگل کے ساتھ ایک نیا چہرہ آیا جو شیر خان کی بیوی تھی، زرمینا، اور زیغم کے کہنے پر علیزی کے دیکھ بھال کے لیے فارم ہاؤس سے آئی تھی۔ پہلے یہ وہاں کام کرتی تھی اور گھر کا خیال بھی رکھتی تھی۔ زیغم نے علیزی کے لیے اسے یہاں بلوایا تھا تاکہ وہ علیزی کے معاملے میں کیونکہ وہ علیزی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ علیزی کو سوپ اور دوائی کھلانے کے بعد وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی اور کہا، بی بی جی، چھوٹے خان آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ علیزی نے یہ بات پوچھی کہ ایک ملازمہ کو بھی یہ بات کیسے پتا؟ بی بی جی، خان جب سے فارم ہاؤس آئے تھے تب سے کمرے میں بند رہتے تھے، اور جب میں روم کی صفائی کرنے جاتی تو سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا۔ اس نے جان بوجھ کر علیزی کو شراب کی بوتلوں کا نہیں بتایا، وہ بھی سگریٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ خالی پڑی ہوتی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ کیا وہ مجھے مس کرتے تھے؟ علیزی اس کی بات پر دل تھام کر رہ گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ تو مجھ سے اب سے ناراض ہے، مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہے۔ نہیں بی بی جی، خان تو آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کل کے رویے کے بعد وہ یہ بول رہی جبکہ وہ خود بھی وہاں تھی۔ بی بی جی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے ایکسیڈنٹ کا سنا تھا تو خان پاگل ہو گئے تھے۔ ابھی بھی آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ کبھی آپ کے کمرے کے چکر لگاتے، کبھی ادھر ادھر بے چینی سے گھومتے، فون پر چلاتے اور ملازم پر غصہ کرتے رہے تھے۔ اب آپ انہیں منا لینا بی بی جی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زرمینا بڑے اطمینان سے کہتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن زرمینا، مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا نہیں آتا، ویسے بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے، وہ مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہے، نہ کچھ سننے کو تیار ہے۔ علیزی کو کل والے زیغم کے تیور یاد آئے تو وہ پریشانی سے بولنے لگی، ارے بی بی جی، کوئی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر اس وقت جب بیوی خود چل کر منانے آئی ہو۔ زرمینا آہستہ سے مسکرا کر بولی، مگر علیزی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں منانا آتا، میں کیا کروں؟ بی بی جی، آپ کو اچھی طرح تیار ہونا تو آتا ہے نا؟ زرگل نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تیار ہونے سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب خود سمجھ جائے گا۔ آپ خود کو سر سے پیر تک سجائیں اور اچھے سے کپڑے پہن لیں، خان کی پسند کے مطابق تیار ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ خان کی ناراضگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ زرینہ کا لہجہ مانی خیزی سے بھرا ہوا تھا۔ علیزے کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے عرشیہ کی شادی والے دن اپنی تیاری اور زیغم کا پاگل پن بھی یاد آنے لگا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ وہ یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ ارے کیوں نہیں کر سکتی؟ صاحب آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، کیا آپ ان کے لیے تیار نہیں ہو سکتی؟ افسوس کی بات ہے بہت،
پھر تو خان ایسے ہی ناراض رہیں گے اور شاید ملک سے باہر بھی جانے والے ہیں، شیر خان نے بتایا تھا مجھے۔ زرمنی کی بات سن کر علیزے کا دل ہل گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں اسے پھر سے دیر نہ ہو جائے۔ پھر وہ بولی، اگر میں ایسا کر لوں تو کیا وہ مان جائیں گے کہ اپنی ناراضگی ختم کر لیں گے؟ جی بیوی جی ضرور مانیں گے، وہ آپ سے اتنی محبت جو کرتے ہیں۔ علیزے جو زیغم کو منانے کے لیے بے چین تھی، ان دونوں کی ہر بات پھر مانتی چلی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیر خان کہ ایک بندہ تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہیں غائب ہو گیا اور تم اتنے سارے گارڈز اسے پکڑ نہیں پائے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہو؟ وہ غصے سے شیر خان پر برس پڑا تھا۔ علیزے کی گاڑی کا ڈرائیور غائب تھا اور زیغم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں سے اسے ڈھونڈے۔ اگر وہ اسے مل جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ اس کے سارے گارڈز ناکام ہو کر اس کے سامنے کھڑے تھے، کتنوں کو تو وہ بری طرح پیٹ بھی چکا تھا۔ خان، اس ملازم کی مدد یہاں اپنے لوگوں میں سے کسی نے کی ہے اور وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اچھا، تو اب دشمنی اس طرح کی جائے گی؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے خود ہی میدان میں اترنا پڑے گا اب، زیغم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے جس پر شک تھا اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا پہلے۔ علیزے کی طبیعت کیسی ہے اب؟ خان، ٹھیک ہے، اب بس کھانے وغیرہ میں ضد کرتی ہیں بیوی جی۔ شیر خان اپنی بیوی سے سنی بات بتا دی۔ ہاں، ضدی تو وہ شروع سے ہی ہے، کرتا ہوں اس کا علاج بھی، زیغم خود سے بڑبڑایا تھا۔ خان، کچھ کہا آپ نے؟ شیر خان نے ڈرتے ڈرتے ہلکی آواز میں پوچھا تو وہ بولا، نہیں تم جاؤ اب وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے بولا تھا۔ آج پھر وہی کالی رات تھی، اس کے لیے جس کو گزارنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اس کے لیے جو ساری زندگی رہنی تھی اب۔ اپنے دودیا ہاتھوں پر ریڈ کلر نیل پالش اس کے گلابی مومی ہاتھوں کو اور بھی دو آتشہ بنا رہے تھے، اور وہ ابھی آخری ناخن پر نیل پالش لگا رہی تھی جب اچانک زرگل اس کے کمرے میں آئی۔ نیل پالش کی شیشی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ آج وہ بات بات پر بوکھلا رہی تھی۔ بی بی جی گاڑی آ گئی ہے۔ زرگل سے اطلاع دینے آئی تھی تو وہ پوری آنکھیں کھولے سامنے سجی سوری ریڈ شفون کی ساڑی جس کے ہاف بلاؤز میں موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور پیچھے گلے کو بھی انہی موتیوں کی لڑی سے ڈوری کی جگہ لگایا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ پر ریڈ لپسٹک لگائے، نازک سی جیولری میں کھلے کمر تک آتے گولڈن براؤن بال، نیلی کانچ آنکھوں میں لگا کاجل اس وقت وہ کسی کا بھی ایمان خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی تھی، اس پر اتنی تیاری۔ زرمینا اور زرگل تو اسے خود بھی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی، تو اب اس بندے کا کیا حال ہونے والا تھا جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ علیزی بی بی، یہ آپ ہی ہو نا؟ زرگل سے ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی جس میں وہ کسی پری کے سامنے کھڑی ہے۔ تبھی زرمینا آگے بڑھی اور ماشاءاللہ کہتے ہوئے بولی، علیزی بی بی صاف سے نظر اتروا لیجیے گا، بس آپ جائیں، گاڑی آ گئی ہے ورنہ ہماری ہی نظر نہ لگ جائے کہیں آپ کو۔ علیزی اس کی بات پر کانوں تک سرخ ہو گئی اور زیغم کا سامنا کرنے کے تصور سے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ علیزی بڑی سی چادر میں خود کو چھپا کر گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی کے لیے یوں تیار ہوگی، اسے منائے گی۔ آج اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، شرم، حیا، گھبراہٹ، یہ سب چیزیں وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی، اور وہ بھی زیغم خان کے لیے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ جب انسان کے پاس چیز ہو تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہی چیز دور جانے والی ہو تو اس کے لیے تڑپ اٹھتا ہے انسان۔ اور یہی علیزے کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی بے غرض چاہنے والا اس مطلبی دنیا میں ملا تھا، اور وہ تو تھی ہی محبتوں کی ترسی ہوئی، کیسے کھو دیتی اس رشتے کو۔ اب بس وہ زیغم خان کے ساتھ اس کی بن کر رہنا چاہتی تھی، کسی بھی حال میں اور کچھ بھی کر کے۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے کمرے میں آئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ شیر خان نے بتایا تھا کہ وہ آفس سے نکل چکا ہے اور بس پہنچنے والا ہے۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا تو علیزے کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے پاس جانے کے خیال سے ہی تو آج خوب دل گھبرا رہا تھا اس کا۔ وہ فوراً دوسرے کمرے میں بھاگی تھی۔ پورچ میں زیغم کی کار آ کر رکی تو وہ تھکا تھکا سا گھر کے اندر آیا۔ خود کو مسلسل کام میں بزی رکھنے کے بعد بھی علیزے کی یادوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی یادیں کسی آسیب کی طرح اس کے جسم و جان سے چپٹ گئی تھی۔ بھوک، پیاس، چین، سکون سب اس ظالم لڑکی کے پاس تھا، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہو سکتا تھا کہ زیغم خان دھوکہ کھائے اور معاف کر دے، بھول جائے بنا سزا دیے؟ کبھی نہیں۔
وہ اندر آئے تو سامنے کھڑے 15 سالہ لڑکے عبداللہ سے سلام کرنے کے بعد کھانے کو پوچھا۔ اس نے اس کا سلام کے جواب دے کر ہاں میں سر ہلایا اور کھانے کی ہاں کرتے ہوئے چینج کرنے اپنے کمرے میں آیا اور اسے اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی کچھ غیر معمولی احساس ہوا تھا۔ لیڈیز پرفیوم، نیل پالش کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ علیزے کا سوچ کر مگر پھر وہ نظر انداز کر کے واش روم میں گھس گیا کہ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ شاور لے کر تولی سے بال رگڑتا وہ باہر آیا تو پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ الجھا سا تیار ہو کر نیچے آیا اور کھانا لگاتے عبدل سے پوچھا، عبدل کوئی آیا تھا کیا یہاں؟ پتہ نہیں صاحب، میں تو باہر سامان لینے گیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زیغم نہیں رہا تھا، خاموش، چپ، کم بولنا، کسی بات کا ہوں ہاں میں جواب دینا اب اس کی یہی روٹین تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ گیا۔ آج کل اس کی یہی روٹین تھی کہ آفس سے آنے کے بعد وہ چھت پر آ جاتا اور پچھلی سائڈ والی ریکنگ کے پاس گھنٹوں کھڑا رہتا۔ اس سائڈ پہ اپنے پالتو شیر کے لیے اس نے ایک تالاب بنوایا تھا۔ رات میں اس تالاب میں پڑنے والی روشنیوں کا عکس ارد گرد پڑتا تھا اور ابھی بھی جیسے زیغم کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ریکنگ پر جمائے پانی کو دیکھنے لگا۔ ابھی 10 منٹ ہوئے تھے کہ جب اسے پازیب کی مدھم آواز کے ساتھ وہی انہی خوشبوؤں کا ایک نرم سا جھونکا محسوس ہوا اور پھر 2 ہاتھوں نے آہستہ سے اس کے گرد حصار باندھ کر اس کی پشت پر ایک نرم و ملائم وجود آ کر لگا تھا۔ I miss you خان، I really miss you۔ اس کے پیچھے کھڑی اس کی پشت سے چہرہ ٹکائے بہت دھیمے اور لرزتے لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اظہار کر رہی تھی، اور زیغم کو تو ایسا لگا جس سے وہ سر سے پاؤں تک پتھر کا ہو گیا ہو۔ چند لمحے تک تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ علیزے نے اپنا چہرہ اس کی پشت سے سہلایا، لیکن اب کی بار وہ ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ تم یہاں؟ وہ غصے اور بے یقینی سے بولا، مگر علیزے پر نظر پڑتے ہی وہ وہی ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے کیونکہ وہ سر تپیر مکمل سجی سنوری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ I'm sorry خان، I'm really very sorry۔ علیزی کی آواز بھرا گئی تھی اس کا غصہ دیکھ کر۔ اس کی تو ویسے ہی ہمت ختم ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا غصہ۔ تم یہاں اب کیوں آئی ہو ہاں؟ وہ سرد اور بیگانہ انداز میں بولا جیسے اسے اس کا آنا پسند نہ آیا ہو، مگر دل اسے اس روپ میں دیکھ کر دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو ڈانٹ کر چپ کروا کر اپنا غصے والا چہرہ برقرار رکھا۔ میں آپ کے لیے آئی ہوں خان۔ اچھا میرے لیے؟ تو بتاؤ ہاں علیزے، اب کون سا مقصد پورا کرنے چاہتی ہو تم میرے ذریعے ہاں؟ وہ تلخی سے کہتا دوبارہ ریکنگ کی سمت مڑ گیا تھا۔ نہیں خان، میں تو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے مقصد سے آئی ہوں۔ بس کرو علیزے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت سے کچھ لینا دینا نہیں اب۔ خان، آپ کی نظر میں میری نفرت کی اہمیت ہے لیکن میری محبت کی کوئی اہمیت نہیں۔ علیزے نے شکوہ کیا۔ ابھی بھی وہ جانتی تھی کہ اسے منا لے گی۔ علیزے تیمور، جب اہمیت تھی تو تب تم نے کیا کچھ کیا یاد ہے تمہیں؟ یا میں یاد دلا دوں؟ اور آج جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو تم… اس نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اس کی بات سن کر علیزے کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ بے یقینی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کرو گے کچھ بھی؟ علیزے کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی، آنکھوں کے آگے آنسو کی چادر سی آ گئی تھی۔ طلاق کے پیپر تیار ہو چکے ہیں علیزے تیمور، اور اب تمہارا اور میرا رشتہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے تک رہ گیا ہے، اور جیسے ہی وہ سائن ہوگا ہر رشتہ، ہر چیز، ہر بات ختم ہو جائے گی۔ پھر تم آزاد ہوگی اور میں بھی اس نام نہاد بندھن سے آزاد۔ وہ اپنے مغرور انداز میں بول کر اس کا معصوم سا دل اپنے پہلو تلے رون کر وہاں سے جانے لگا۔ ہاں مگر طلاق کے پیپر کے بارے میں اس نے جھوٹ بات کہی تھی، علیزے کو آزمانے کے لیے کہ اب وہ کس مقصد سے آئی ہے، لیکن دل بار بار دہائیاں دے رہا تھا کہ سب کچھ بھول کر اسے اپنا لو، مگر دماغ ایسا کرنے سے اسے روک رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ زیغم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، مجھے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں آپ سمیت ہر مرد کو اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی، پھر آپ کون سے رشتہ، میں کچھ نہیں جانتی تھی، مجھے تو بس وہ پتا تھا جو سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ہم دونوں کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی، ہم دونوں ہی خوش نہیں تھے اس سے۔ علیزے کا دل دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ عجیب سی بے بسی کی منزل پر وہ آ کھڑی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ اس کا اپنا کیا دھرا تھا، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک کیسے کر لیں۔
وہ زیغم کی منتوں ترلوں پر اتر آئی تھی، مگر وہ تو اب اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں یا دھوکہ دوں تو بے شک ناراض ہو جانا، طلاق دے دینا، گھر سے نکال دینا، لیکن اس بار صرف ایک بار علیزے کو معاف کر دو خان۔ علیزے نے اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ اس محبت کے لیے مجھے معاف کر دے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم علیزے تیمور، جس کو تم نے اپنے مقصد کے، اپنے انتقام کے لیے استعمال کیا، اپنے پیروں تلے رون ڈالا؟ نہیں، اب میں تھک چکا ہوں علیزے، تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتے اور معاف کرتے کرتے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا جھنجھلایا تھا۔ اپنی محبت کو اس طرح روکتے دیکھنا اور پھر اسے دور کرنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ آپ کی محبت کی حد میری سوچ سے بھی زیادہ ہے خان۔ اگر آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی۔ علیزے نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج کسی بھی حال میں اسے ضرور منائے گی یا خود کو ختم ہی کر لے گی آج۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا علیزے تیمور، میں بھی تو تمہارے دھوکے کے بعد زندہ ہوں، تم بھی رہ لو گی، اور یہ تمہارا وقتی پچھتاوا ہے، بھول جاؤ گی تم کہ زیغم خان کون تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میرے پاس اب کوئی گنجائش نہیں۔ وہ سنگ دلی سے کہہ کر منہ پھیر کر جانے لگا۔ زیغم کی حالت بھی بری ہو رہی تھی، اس کا ایک ایک قدم من بھر کا محسوس ہو رہا تھا اسے، جبکہ دل اسے ایک بار پھر موقع دینے کا اصرار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے دھتکار دیا بابا جان کی طرح، تو میں آج آپ سب کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ کبھی پھر آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے محبت کا احساس دلانے والے آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں محبت پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں یہ کہنے میں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اپنی آخری سانس تک کروں گی۔ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میری آخری خواہش سمجھ کر میری غلطی کو معاف کر دینا۔ اس کی باتوں پر زیغم کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کا پتھر کا کلیجہ ایک بار پھر تڑخ گیا تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا، کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ علیزے چھت کی دیوار پر کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مڑتے ہی پیچھے کو قدم بڑھانے لگی۔ دیوار 4 فٹ چوڑی تھی جس پر وہ 5 قدم چل سکتی تھی۔ علیزے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ نیچے اترو تم۔ زینب ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے نہ رکنے پر بے بسی سے دھاڑا تھا۔ علیزے کو اس کی پکارنے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور اور موت کے قریب تر جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بس اذیت اور تکلیف تھی۔ زیغم کا دل تو بند ہونے لگا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ کیوں دل کی نہ سنی، دماغ کی بات مان کر اس پاگل لڑکی کو اور پاگل کیا، جبکہ جانتا تھا کہ دھتکارے جانے پر وہ پہلے بھی اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے۔ اب بھی اس کی وہی حالت ہو چکی تھی جو نصرت بیگم کے، یعنی کہ اس کے نانی کے الفاظ پر ہوئی تھی۔ میں آپ کو اور بابا جان کو اور خود کو آزاد کر کے جا رہی ہوں زیغم۔ جب میں نے چاہا اس وقت مجھے کچھ نہیں ملا، اور جب ساری خواہشات اپنی موت آپ مر جاتی ہیں تو مجھے وہ محبت ملتی ہے۔ جس وقت بابا جان کی ضرورت تھی وہ نہیں ملے، جب آپ کی محبت کی ضرورت تھی تو آپ نہیں ملے، اور آج مجھے ضرورت ہے تو آپ نے وہی کیا جو سالوں پہلے بابا جان نے کیا تھا۔ اس لیے میں… علیزے کے سر میں اچانک درد اٹھا جہاں بینڈیج لگی تھی۔ ابھی اس کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور اس پر اتنا زیادہ سٹریس لینا اس کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑانے لگی جب اس کے نیچے گرنے سے پہلے ہی زیغم نے ایک دم چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کی باہوں میں آ گری تھی۔ زیغم نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو سختی سے باندھ کر خود میں کے سینے سے لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس وقت دل اور سانسیں دونوں قابو میں نہیں تھی، دونوں کی رفتار تیز تھی۔ کتنی دیر بعد علیزے ہوش میں آئی اور خود کو اس کی باہوں میں دے کر مچلنے لگی۔ چھوڑے مجھے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، چھوڑو زیغم خان مجھے۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ مارتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کہاں علیزے تیمور، اب تو موت بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اسے اسی طرح اٹھائے کمرے میں لے آیا تو علیزے نے تھک کر اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا، کیونکہ رو رو کے چیخ چلا کر اس کے سر کی چوٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ زیغم نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھک کر موبائل سے کان لگائے کسی کو کال کرنے لگا، لیکن دیکھ وہ علیزے کو ہی رہا تھا جو نڈھال سی خاموش آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ تمہاری میم نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، آج دوپہر سے علیزی بیوی نے کچھ نہیں کھایا،
اور نہ 2 دن سے ٹھیک سے کھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کال بند کر کے اس نے عبدل سے کہا، کھانا بھیجو عبدل۔ اور تم کیا کرنے لگی تھی؟ ہاں، ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ زیگم نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے سرگوشی میں اس سے پوچھا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ کچھ ہو جاتا، کم از کم آپ کی جان تو چھوٹ جاتی۔ آپ کو تو ویسے بھی آزادی چاہیے تھا نا؟ علیزی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر زیگم ہنسا اور کہا، یہ تم مجھے منانے آئی تھی یا خود نخرے دکھانے؟ ہاں۔ اس کی بات پر علیزی خاموش ہی رہی۔ پتہ ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے آج؟ اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی مسز زیگم یار خان۔ اس نے باری باری علیزی کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور عبدل کی آواز آئی۔ وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ زیگم اٹھ کر بیٹھا اور اسے بھی ساتھ بٹھایا۔ کھانا اس نے دروازے پر ہی لے لیا تھا کیونکہ علیزے کے اس روپ میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر بھی اس پر پڑے۔ پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا اور پھر دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ بولی، نہیں، میں یہ نہیں پیوں گی۔ کھانے کے بعد اس کے حواس ویسے بھی بحال ہو چکے تھے اور کچھ انرجی بھی مل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں معافی بھی نہیں دوں گا تمہیں، جاؤ واپس۔ وہ اس سے دور ہونے لگا جب علیزی نے اس کی شرٹ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اس کے مان جانے سے، مگر اس کا مصنوعی غصہ دیکھا تو اب اس کے دور ہونے پر وہ پھر تڑپ اٹھی تھی۔ رک جائیں، مجھے معافی چاہیے آپ سے، علیزی اس کی طرف دیکھ کر نروٹھے پن سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہیں، کیا تم وہ پوری کر سکو گی؟ ہاں بالکل، میں ہر شرط پوری کروں گی۔ علیزی جی جان سے اس کی بات پر راضی ہوئی تھی۔ سوچ لو ایک بار پھر۔ وہ اس کے قریب ہوا، ایسے کہ اب زخم کی سانسیں علیزی کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ بس خان، پچھلے 1 مہینے سے صرف اور صرف آپ ہی کو سوچا ہے۔ وہ زخم کو گھائل کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی قاتل نظریں کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں۔ آج وہ پہلی بار کسی مرد کو اسی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ مرد اس کا شوہر تھا، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ سامنے کھڑا بندہ اس کی مخمور نظروں سے بچ جاتا اور اس کی کسی بات سے انکار کر دیتا۔ علیزے، تم ساری دنیا کو بھول کر صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو گی۔ تم میرے لیے ہنسو گی، رو گی، جیو گے میرے لیے، مرو گی تو میرے لیے۔ تم میری قیدی بن کر رہو گی پوری زندگی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنی شرطیں بول رہا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبھی علیزے نے کہا، قبول ہے آپ کی یہ قید بھی، میں ہمیشہ آپ کے قریب اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کتنا قریب رہو گے میرے؟ زیگم نے گھمبیر سرگوشی میں پوچھا تو وہ بولی، آپ بتائیں آپ کو کتنی قربت چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اتنا قریب رہو کہ ہمارے بیچ کچھ نہ رہے، کوئی دوری نہ آ سکے، صرف میں اور ہماری محبت ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب اپنی اپنی شرائط اور شکایتیں کر رہے تھے۔ اوکے، مجھے منظور ہے، علیزے فوراً راضی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ فاصلہ تمہیں خود ہی طے کرنا ہے اب۔ زیگم اٹھ کر اس سے دور کھڑا ہوا۔ وہ علیزے کو ستانے اور تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون کی ایک انوکھی سی لہر اٹھ رہی تھی۔ علیزے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہی شرماتے اور جھجکتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ تمام فاصلے مٹاتے ہوئے بے حد آہستہ سے اس کے سینے سے آ لگی۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، یہ بات علیزے جان گئی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو منانے میں اسے کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ زیگم کو لگا کہ جیسے دل میں جلتی ہوئی آگ پر کسی نے ٹھنڈی پھوار سی برسا دی ہو۔ اس کے تن من میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ علیزی کی تمام غلطی دھوکہ وہ بھول گیا تھا۔ اس کے ایک قدم سے سرشاری اور خماری سے اس نے اپنے سینے سے لگی علیزے کو اپنے مضبوط بازو میں بھیج کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تو علیزے کو ایسا لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میرا عشق و جنون ہو تم، ایک بار پھر سوچ لو، کیا تم میرے جذبات کی شدتوں کو سہ پاؤ گی؟ میں سوچ کر آئی ہوں خان، علیزی نے کہتے اس کے گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے چہرے کے لمس سے زیگم کا جنون اور پاگل ہونے لگا۔ نہیں، تم میرے جذبات کی شدتیں نہیں سہ پاؤ گی۔ وہ اسے خود سے دور کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے کے قریب کر کے بولا تھا، خان، آپ شدتیں آزمائے، ہم اپنی برداشت آزمائیں گے۔ علیزی کا لہجہ بھی اس پیار میں بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر اسے لیے باہوں میں لیے بیڈ تک آیا اور نرمی سے اس کو لٹا کر اس کے دائیں بائیں بیڈ پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے اوپر جھکا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم اتنا تیار ہو کر کس کے لیے آئی تھی؟ زیگم نے سرگوشی سے پوچھا تو وہ بولی، آپ کے لیے خان، آج آپ ہر پابندی سے آزاد ہیں۔ وہ بے حد دھیمی آواز میں کہتی اس پر پلکیں جھپکا کر بولی تھی۔
کیا سچ میں؟ اس کی بات پر چیخ اٹھا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ علیزے صرف اسے منانے آئی ہے، مگر وہ تو اس کا اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے آئی تھی۔ یہی سن کر وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا، اور اب زیگم اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی اسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر علیزے نے بڑے سکون سے پوری آمادگی کے ساتھ خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیا، اور اس کی اس سپردگی پر کب سے ٹھہری کالی رات بھی مسکرا اٹھی تھی۔ ان کا یہ ملن بڑے صبر اور برداشت کے بعد ہوا تھا، اور بہت سی سزائیں اور بڑے عذاب جھیلے تھے انہوں نے۔ اس لیے اس وصال کی رات پر ان دونوں کا پورا حق تھا۔ آج وہ دونوں ہی کائنات کی ہر چیز بھولائے بیٹھے تھے سوائے ایک دوسرے کے۔ اس وقت علیزے کے لیے اس کا خان اور خان کے لیے اس کی شیرنی ہی کل کائنات تھے۔